اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کافروں سے تنگ آ کر اور اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. کہاں پہنچے تھے؟ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. سن 6 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عمرہ کرے. 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آئے اور احرام باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر یہاں آ کر رکے. کہاں آ کر رکے؟ یہاں آ کر حدیبیہ میں رکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے پر حضرت عثمان کو ان کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جا کر کفاروں سے بات کرو، کافروں سے بات کرو اور امان لے لو. کیا کرو؟ سیکیورٹی، امان لے لو. امان لے کر کہو کہ ہم عمرے کے لیے ارادے سے آئے ہیں. اتنے میں یہ بات افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان گئے تھے بات چیت کے لیے اور کافروں نے ان کو شہید کر دیا. یہ بات چل پڑی. یہ بات ایسی پھیلی کہ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آ گیا. اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور سارے صحابہ سے بیعت لی. کیا لی؟ بیعت لی. اور اللہ کے نبی اس سے پہلے جتنی بیعتیں لی ہیں وہ اسلام پر بیعت کروائی تھی، نماز پر بیعت کروائی تھی، ذکر پر، تلاوت پر، یہ سارے احکامات پر بیعت کروائی تھی. لیکن اس وقت میں جو بیعت تھی وہ کہا کہ جب تک ایک خون کا خطرہ ہمارے جسموں پر باقی رہے گا ہم لڑتے رہیں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہے. ہم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے شہید کیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لڑیں گے جب تک کہ ہمارے جسموں میں خون باقی رہے. تو صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. وہ جانور کو اور سفر کے سامان کے لیے چھوٹے چھوٹے جو چاقو وغیرہ لے کر آئے تھے وہ ان کے پاس تھے. لیکن اللہ کے نبی کے جوش کو دیکھ کر اور صحابہ کے جوش کو دیکھ کر وہ تیار، پورے صحابہ تیار. اللہ کے نبی نے ہاتھ یوں رکھا، سارے صحابہ کے ہاتھ لے کر جو ہے بیعت. جو چونکہ اس بیعت میں حضرت عثمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ بیعت جو ہے اس بیعت میں سارے صحابہ موجود ہیں، عثمان نہیں ہیں. تو دیکھو اللہ کے نبی کا کتنا خیال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ، یہ اوپر کا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے. میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں موت پر. اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے عثمان کی بیعت کروائی. تو یہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ کہتے ہیں فوراً جبرائیل آئے، نیچے کا ہاتھ نبی کا، اوپر کا ہاتھ عثمان کا، درمیان میں ہاتھ اللہ کا. درمیان میں ہاتھ اللہ کا. ابھی تیار ہو ہی رہے تھے اتنے میں یہاں پر اس موقع پر اس جگہ پر یہ دیکھو اس جگہ پر کافروں کا ایک وفد آیا مکے سے. اور اگر کہنے لگا کہ نہیں یہ بات افواہ ہے کہ عثمان کو ہم نے شہید نہیں کیا، عثمان کو ہم نے شہید نہیں کیا، وہ زندہ ہیں، ہم آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے آئے، اگریمنٹ کرنے کے لیے آئے. ایک اگریمنٹ ہوگا کہ جس میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، آپ یہ معاملہ طے کر کے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں سکون ملا. چلو عثمان زندہ ہیں تو بیٹھے، بتاؤ تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کافروں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم چند باتوں پر آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اللہ کے نبی کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. مصلحت ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی. ظاہری بات پر اللہ کے نبی کی بات پر ہمیں تکلیف ہوگی لیکن اندر سے بہت بڑی حکمت ہوگی. تو اس وقت میں کافروں نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ جو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں احرام باندھ کر احرام کھول دیں اور واپس چلے جائیں. آپ اس سال عمرہ نہیں کر پاؤ گے. کیا بات ہوگی کہ احرام باندھ دیا جائے، وہ ایسا ہی جیسے نماز میں داخل ہو اور نماز کو توڑ دے. ہو سکتا بھائی؟ تو اس پر تو صحابہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا. صحابہ کو کیا ہوا؟ غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو تسلی دینے لگے. نہیں بیٹھو، پوری بات تو ہونے دو کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں.
کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر پاؤ گے اس سال، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، آپ پہلے چلے جاؤ یہاں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 سال تک مکے والوں میں اور مدینہ میں یعنی مسلمانوں میں اور کافروں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے چلو تیار۔ پھر تیسری بات، جو بھی ایمان میں داخل ہو کر آپ کی طرف آئے گا آپ ان کو لوٹانا پڑے گا۔ ان 10 سالوں میں کوئی بھی آپ کی طرف آئے گا ان کو لوٹانا پڑے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو ہم ان کو نہیں لوٹائیں گے۔ پورا مسلمانوں کے خلاف والا اگریمنٹ ہوا، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس پر بھی اللہ کے نبی دب کر کہا کہ ٹھیک ہے کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا کرو، اس کو ہم آپ کی بات پر ایسے ہی نہیں مانیں گے، اس کو لکھو۔ تو کیا کرو، لکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا گیا، کاغذ قلم جو ہے سب تیار کی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کہ لکھو یہ بات کو اور آپ سائن ڈالو، سگنیچر کرو، آپ کی مہر لگاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں من محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کافر نے کہا کہ رکو، اگر ہم ان کو محمد الرسول اللہ مانیں تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے اسی لیے تو مسئلہ ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ، اب جو نبی کو نبی مان چکے، کیا مجال ہے کہ وہ نبی کی جگہ محمد رسول اللہ بٹا سکے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میری ہمت نہیں، چاہے میری جان لے لے، چاہے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو رسول اللہ جڑا ہوا ہے میں اس کو مٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا، 2-3 مرتبہ جبر کیا، پھر مٹایا، پھر لکھا گیا یہ سارا اگریمنٹ لکھ کر جو ہے بیت اللہ کے دروازے پر لگا دیا گیا۔ لیکن کفار مکہ وہ باز نہیں آئے، ان 10 سالوں میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان کیا، لیکن اللہ کو حکمت معلوم تھی کہ یہ کیا کرنے والے تھے۔ اسی میدان میں، اسی جگہ پر اللہ صحابہ اور اللہ کے نبی اسی جگہ اللہ نے سورہ فتح نازل کی۔ اللہ نے کیا کی؟ سورہ فتح نازل کی۔ سورہ فتح نازل کر کے اللہ کے نبی کو اللہ نے تسلی دی کہ اے نبی جی آپ کو ہم نے مکہ کی فتح کی جو ہے کھلی جو آپ کو جو ہے بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں مکہ فتح ہو۔ تو اس کے 5 سال بعد مکہ فتح ہوا ہے، اس کے 5 سال بعد مکہ فتح ہوا، اور اس میں حضرت ابو جندب ایک صحابی ہیں، وہ ابھی ایمان میں داخل ہو کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تھے۔ اگریمنٹ کیا ہوا تھا؟ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو کیا کرے؟ ان کو واپس لوٹا دو۔ تو اب اللہ کے نبی کو دل پر پتھر رکھ کر ان کو لوٹانا تھا، کیا کرتے؟ اگریمنٹ ہو چکا، نبی کی بات پکی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، تو لوٹایا۔ تو ابو جندب نے کیا کیا معلوم؟ کافروں سے بھاگ کر مکے اور مدینے کے درمیان میں انہوں نے اپنی جگہ بنا دی، اور جو بھی ایمان میں داخل ہوتا ابو جندب کہتے ہیں کہ آپ نبی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کافروں کے حوالے کر دیں گے، میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے قافلہ بنا لیا اور وہ بڑا لشکر بن گیا۔ اب وہ جب بھی کوئی قافلہ کفار مکہ کا گزرتا وہاں سے ان کو لوٹتے، ان کو مارتے۔ تو مسلمانوں کے یہ ابو جندب کے یہ جماعت کو دیکھ کر تنگ آ کر کہا کہ یہ اگریمنٹ میں سے یہ چیز کو ہٹا دو، یہ چاہے ان کو وہاں بھیج دو، ہم ان سے تنگ آ چکے ہیں، سارا مال لوٹ رہے ہیں۔ تو پھر ان کو وہاں لوٹا دیا گیا۔ پھر 5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکے میں داخل ہو جائیں۔ پھر فتح مکہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب سارے صحابہ کو ستانے والے کفار مکہ، ظاہر بات ہے کہ اب بدلے کا دن ہے۔ سارے صحابہ کہنے لگے آج تو یوم الملحمہ ہے۔ کیا ہے؟ یوم الملحمہ، بدلے کا دن، ایک ایک کو چن کر ماریں گے۔ جس نے میرے نبی کو ستایا اس کو ماریں گے، حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا اس کو ماریں گے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جس نے کلیجہ چبایا اس کو ماریں گے۔ ہم ایک ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کیا نہیں کریں گے؟ ایک ایک کو سب کو ختم کریں گے۔ یہ ارادہ لے کر صحابہ آ رہی، میرے نبی کے اوپر ہماری جان حاضر ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ انہوں جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے کہا سن لو مکے والوں، آج سب کے لیے امان ہے، کسی کو ختم نہیں کرے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دل ہوگا۔ آج ہمیں رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے نبی ان لوگوں کو معاف کر دیے جنہوں نے اللہ کے نبی کے چاچا کو قتل کیا، ان کا کلیجہ چبایا، کہا کہ آج امان ہے۔
क्या है, अमान है, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आप मक्के में 4 महीने रहो, हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, तलवार के जोर पर इस्लाम को दाखिल नहीं करवाएंगे। आपको एक मौका है, 4 महीने मेरे सहाबा के अमाल को देखो, इस्लाम समझ में आए तो इस्लाम ले आओ, वरना हमेशा के लिए मक्का छोड़कर चले जाओ। हमेशा के लिए क्या करो, मक्का छोड़कर चले जाओ। तो 4 महीने में, पहले महीने में 30% लोग ईमान में दाखिल हुए, दूसरे महीने में 30%, तीसरे महीने में 30%, चौथे महीने में 17 या 19 के अलावा पूरा मक्का ईमान में दाखिल आ चुका है। जिस वक्त में सहाबा मक्का मुकर्रमा आए थे, रात में हिंदा और वहशी अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह के नबी को शहीद किया वहशी, और जिन्होंने कलीजा चबाया हिंदा, ये दोनों रात में चादर ओढ़कर हिंदा निकलती हैं, रात में चादर ओढ़कर हिंदा निकलती हैं कि इनके क्या इरादे हैं देख कर आऊं। और देखते हैं कि बैतुल्लाह के अतराफ में कोई सहाबी रुकू में, कोई सजदे में, कोई रो रहा है, कोई सजदे में रो रहा है। तो ये एक सहाबी के करीब में गुजरते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हिंदा भी तो तेरी बंदी है, तू उसको भी हिदायत दे, हिंदा भी तो तेरी, हम उसको भी जहन्नम में जाना पसंद नहीं करते, अल्लाह तो उसको हिदायत दे दे। ये होता था जिगर, ये होता था सहाबा का दिल। मेरे नबी जैसे थे, मेरे नबी ने सहाबा को पूरे सिफात दिए। हिंदा जैसी पत्थर दिल औरत रो पड़ी, इतना खूबसूरत इस्लाम, जिनको मैंने तकलीफ दी, जिनके नबी को चाचा को मैंने शहीद करवाया और मैंने उनका कलीजा चबाया, मेरे लिए हिदायत की दुआ है, दिल बदल गया, ईमान ले आई। हिंदा वहशी दोनों ईमान ले आए। तो ये वो जगह है, इसको सिर्फ पत्थर और जमीन मत समझो। लोग समझते हैं कि 20, 25, 30, 50 रियाल देकर हमें क्या हासिल हुआ, ये दिखाने के लिए लेकर आए, नहीं, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे नबी के कदम मुबारक पड़े हैं। यहाँ तो सर के बल चलना चाहिए था, हम चप्पलों के तहत, क्योंकि मजबूरी है इसलिए आए हैं, वरना यहाँ सर के बल आना चाहिए था। यहाँ मेरे नबी ने और सहाबा ने अपने जज्बात की कुर्बानी देकर इस्लाम के लिए दुआएं करके वापस लौटे। तो यहाँ दुआएं कबूल होंगी। यहाँ से रास्ता बना हुआ है आसमानों तक, अर्श तक रास्ता बना हुआ है। जो दुआएं करेंगे जरूर कबूल होगी, जो दुआएं करेंगे जरूर कबूल होगी। तो दुआ करो, इंशाअल्लाह मुख्तसर सी दुआ होगी, आमीन बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।